مدين والأسرار الواحدة تكمل الغار قبل الحمل الأسرار قبل الغول وإن تحقق الواقع من العالم في مشاهدة الله عباد الله فإن تنعم في الدرك إلى قال لنا السلام يا الله يا جميل شهداء رات کے دربار میں جب اس کے یہ کہا تھا تمہارا اس میں جواب میں شہزادی نے فرمایا کہ ہم نے اس کربلا میں اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں دیکھا. ظاہر سی بات ہے کہ برابر سنتے رہتے ہیں. اگر انسان جو اس کے غور کرے صرف اشارہ کرے تو ظاہر سی بات ہے کہ جو مقصد تھا حسین دیالی جو ہے اپنے مقصد میں کامیاب ہوئے. اور ایسے موقع پہ جو صاحب ہے بڑی عاصم آپ دیکھیں کہ ہر شخص جو ہے یہ چاہتا ہے کہ ہم قربان ہو جائیں. یہاں تک تو جب سوال بھی کیا یہی بتایا تھا کہ میں سیدھی کہاں جو اور میں ہے آپ کے راہ میں کیا مسئلہ جو ہے کہ جو امام حسین کے پاس آ گئے بے شمار ان کے پاس غلطی تھی بنا تھا تمام چیزیں لیکن جو ہے امام حسین کے پاس آ گئے. جناب وہاں تنبیہ ہے کہ 20 سال کی شادی ہوئی تھی ابھی گھر میں پہنچے یہ ہوا کہ چھوٹا سا ایک قافلہ تھا ماں اور اور یہ امام حسین کے قافلے سے اسی طریقے سے یہ آپ کیا جناب اور علیہ السلام جو بنی امیہ کے طرف جو ہے اس کی نوکری کرتے تھے پوری زندگی کی گزری لیکن چند نماز جو ہے اس کی پوری زندگی میں بھاری پڑ گئی. تو یہ تمام چیزیں ہیں کہ جس کے بارے میں شہزادی نے فرمایا کہ ہم نے جو ہے خوبصورتی کے علاوہ کچھ بھی نہیں دیکھا. اور واقع کربلا کے بعد جو ذمہ داری کی وہ شہزادی زینب سلام اللہ علیہا شہزادی زینب اور چوتھے امام کہ جو بنی امیہ یہ چاہتے تھے کہ لوگوں میں یہ معلوم ہو جائے کہ خلیفہ کے ہوتے ہوئے انہوں نے خروج کیا ہے یہ خارجی ہے جس کی وجہ سے ہم نے جو ہے انہیں قتل کر دیا. اور امام حسین علیہ السلام جب مدینے سے نکلے تو ہر موقع پہ جو ہے جہاں موقع ملا امام حسین نے واس کیا خطبہ کیا اس بار میرا بھی اس میں کہا جو ہے مولانا کائنات کے فضائل کو بیان کیا ذکر کیا اور یہ بتا دیا کہ دیکھو ہم جو ہے کر رہے ہیں امت کے اصلاح کے لیے. اور امام حسین نے یہ بھی اعلان کر دیا کہ اگر جو ہے ظلم اس کے بعد جو ہے وہ
خاموش ہو تو اس کا بھی شمار جو ہے اسی میں ہوگا. یہاں تک کہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر جو ہے قلم کے ذریعے آواز کے ذریعے تو سنائی کے ذریعے بھی جو ہے اگر کرے گا تو اس کا بھی جو ہے شمار اسی میں ہوگا، عالم ہوگا. تو ظاہر سی بات ہے کہ اول تو یہی کہ جو انسان کو سبق لینا چاہیے کہ جو بھی ظالم ہے اور مظلوم پہ ظلم ہو رہا ہے وہ پھر جو ہے اس سے چاہیے کہ وہ مظلوم کے ساتھ ہو. جیسا کہ جب ایک شخص پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ کے خدمت میں حاضر ہوا تو رسول اسلام نے فرمایا کہ ہم جو ہے جنت کی رہنمائی کریں. کہا کہ اے اللہ کے رسول آپ جو ہے رہنمائی کیجیے. تو رسول اسلام نے فرمایا کہ ہمیشہ جو ہے مظلوم کے ساتھ رہنا، ظالم کے ساتھ نہ رہنا. تو اب جو ہے اس نے یہ کہا کہ اے اللہ کے رسول اگر خود ہی مظلوم ہو تو کیا؟ تب جو ہے رسول اسلام نے فرمایا کہ دیکھو اگر جو ہے اس طریقے سے ہو یا مثلا جو ہے ظالم نہ ہو کہیں دور ہو تو پھر جو ہے تمہیں یہ چاہیے کہ اس سے جو ہے بیزاری اختیار کرو. کچھ نہیں کر سکتے تو اس کے حق میں جو ہے دعا کرے. یا جو مظالم ہو رہے ہیں یا دیگر اسلام یا دیگر ممالک میں انسان دور ہے اور ظاہر سی بات ہے کہ یہاں سے مدد نہیں کر سکتا تو پھر اسے چاہیے کہ ان مومنین کی طرف سے صدقہ نکالے. تو فرمایا یعنی جنت کی رہنمائی اگر جو ہے یہ ایسا موقع نہ ہو تو اس طریقے سے انسان جو ہے وہ مدد کرتا رہے. تو دیکھیے ظلم جو ہے ظاہر سی بات ہے ہر طریقے سے ہوتا ہے. کبھی جو ہے دوستوں کی طرف سے ظلم ہوتا ہے، کبھی جو ہے انسانوں کی طرف سے ظلم ہوتا ہے. کبھی جو ہے بھائی ظلم کر رہا ہے، کبھی جو ہے بدعقیدوں کی طرف سے ظلم ہوتا ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ جب انسان معاشرے میں ہے تو تھوڑا بہت جو ہے زبان میں کہہ دیجیے اونچ نیچ ہے نا، جیسے اونچا نیچا جو ہے یہ سب جو ہے ہوتا رہتا ہے. یہ جو ہے اگر ہو تو ایسا نہ ہو کہ انسان جو ہے اسے جو ہے دشمنی کا سبب سمجھتے ہیں. اختلافات جو ہے ہوتے ہیں، یہ جو ہے دیکھیے ہوتا ہے کہ کچھ سر جو ہے لگانا ضروری ہوتا ہے. جس طریقے سے آپ دیوار میں کیل لگائیں کہ آپ کی ضرورت کیل لگائیں، لیکن جب کیل لگائیں گے تو چند ہتھوڑے جو ہے مارنا پڑے گا، چند ہتھوڑے جو ہے وہ لگیں گے. کیل لگانا یہ آپ کی ضرورت ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ اس طریقے سے معاشرہ ہوتا ہے. لیکن جو ہے یہ تمام چیزوں کے باوجود جو ہے انسان کو یہ چاہیے کہ وہ جو ہے انصاف کرے، عدل کرے، ظلم نہ کرے. دیکھیں جو ہے یہ چیز ظاہر سی بات ہے کہ یہ نظام عقل ہے، اور جب نظام عقل ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ تھوڑا بہت جو ہے ہوتا رہے گا. نظام شمسی نہیں ہے. نظام شمسی جو ہے جو معین ہے اسی طریقے سے جو چاند جو ہے وقت پہ نکلنا ہے، سورج جو ہے ستارہ جو ہے جتنا محور کرتا ہے یا زمین کو جو حرکت ہے تو اس میں جو ہے اختلاف نہیں ہوگا. اگر اس میں اختلاف ہو جائے تو پھر کیا ہوگا؟ قیامت آ جائے، اس میں اختلاف ہو جائے. تو یہ جو ہے نظام جو ہے نظام عقل ہے، نظام شمسی
نہیں ہے، اس میں جو ہے اختلاف نہیں ہوتا ہے، لیکن جو ہے نظام عقل میں جو ہے وہ اختلاف ہوتا رہتا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ اگر جو ہے اس طریقے سے فکری اگر اختلاف نہیں ہے تو پھر جو ہے معاشرہ چل بھی نہیں سکتا ہے۔ اگر سب یہی سوچ لے سب ڈاکٹر بن جائے تو پھر جو ہے انجینئر کون بنے؟ دیگر چیزیں بھی جو ہے سب یہی سوچ لے کہ سب مولوی بن جائے اور یہ سب بن جائے گا تو باقی ڈاکٹر انجینئر اور دیگر چیز سب ذہن میں سوچ لیجیے گا۔ اس بات مثالیں ہیں تو باقی چیزیں کون بنے گا؟ تو ہر ایک کی فکر جو ہے الگ ہوتی ہے نا، کسی فکر ہے ڈاکٹر بنے، کوئی انجینئر بنے، کوئی جو ہے پروفیسر بنے، کوئی دیگر چیزیں جو ہر ایک کی فکر ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اسی طریقے سے یہ نظام عقل ہے اور نظام عقل جو ہے اسی طریقے سے یہ بڑھتا رہے گا۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ اگر جو ہے انسان اگر ظلم کر رہا ہے تو دیکھیں ظالم کی جو پہچان ہے خود مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ پہلی پہچان یہ ہے کہ وہ جو ہے بڑوں کی بات نہیں مانے گا۔ تو بڑا کون؟ اللہ اکبر، لا بڑا اہل بیت معصومین علیہ السلام بڑے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جو شریعت ہے، جو اللہ نے شریعت کو بھیجا ہے اور ائمہ معصومین علیہ السلام نے جو پہنچایا ہے، تو اب اگر جو ہے اس شریعت پہ عمل نہ کرے، معلوم ہوا کہ جو شریعت ہے اس پہ عمل نہیں کر رہا ہے، جب عمل نہیں کر رہا ہے تو پھر جو ہے وہ مخالفت کر رہا ہے۔ تو فرمایا کہ ظالم کی ایک پہچان یہ ہے کہ وہ جو ہے بڑوں کی مخالفت کرے گا، یعنی جو ہے شریعت پہ عمل نہیں کرے گا۔ تو یہ جو ہے ظلم کی پہچان ہے، ایک پہچان یہ۔ اور دوسری پہچان جو ہے مولا کائنات نے جو ذکر کیا ہے فرمایا ہے کہ وہ جو ہے دوسروں سے اپنی بڑائی بیان کرے گا، جس کو آپ اپنی زبان میں کیا بولتے ہیں، شیخیاں بڑھا دے گا، یعنی اپنے آپ کو جو ہے بڑا بنا کر پیش کرے گا۔ تو یہ پہچان جو ہے وہ یہ ہے۔ اور جو تیسری پہچان جو مولا نے ذکر کیا ہے کہ وہ یہ ہے کہ وہ جو ہے ایسے ہی لوگوں کے ساتھ رہے گا، یعنی جو جیسی فکر ہو ہم خیال ہوتا ہے کہ انسان جو ہے اسی سے دوستی بھی کرتا ہے، اسی سے دوستی بھی کرتا ہے، وہ جو ہے ایسوں کے ساتھ جو ہے وہ رہے گا، اٹھے گا بیٹھے گا۔ جس طریقے سے آپ دیکھیں کہ ہر ایک کا جو ہے الگ الگ گروہ ہوتا ہے، اگر جو ہے بگلا ہو رہا ہے تو اس کے ساتھ کوا نہیں اڑے گا، کوئی کا گروہ ہے تو اس کے ساتھ کبوتر نہیں ہوگا، تو ہر ایک کا گروہ ہے۔ اسی طریقے سے فرمایا کہ ایک پہچان یہ ہے کہ جو ان کے ہم سیان ہوں گے وہ جو ہے انہیں کے ساتھ جو ہے وہ رہیں گے، اٹھیں گے بیٹھیں گے۔ تو یہ جو ہے ظالم کی پہچان ہے۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ اگر جو اس انسان اس دنیا میں ظلم کرے تو مولا کائنات نے جیسا فرمایا کہ ظلم و بوار، ظلم جو ہے یہ بوار یعنی جو ہے فنا ہو جانا، یعنی ختم ہو جانا، مٹ جانا، یعنی وجود جو ہے اس کا ختم ہو جائے گا۔ جس طریقے سے آپ جو ہے پانی میں شکر ڈال دیجئے، بول دیجئے تو اب شکر کا وجود جو ہے وہ ختم ہو گیا۔ تو یہ جو ہے فرمایا کہ بوار یعنی جو ہے انسان فنا ہو جائے گا، انسان جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ اور خود مولا کائنات کی الحکمہ جو کتاب ہے اور اس میں جو ہے چھوٹے چھوٹے جملے ہیں، مولا علی حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام یہ حدیث ہے، اور اس میں جو ہے مولا نے یہ فرمایا ہے کہ جو انسان ظلم کرتا ہے تو پھر وہ جو ہے خدا کو نہیں مانتا، ظاہر سی بات جو خدا کو نہیں مانتا وہی جو ہے ظلم کرے گا۔ یعنی معلوم یہ ہوا
کہ جیسا کہ آپ دیکھو ملک وغیرہ ہوتے ہیں جو خدا کو نہیں مانتے، جو خدا کو نہیں مانے گا، سن کرے گا، تو مولانا نے فرمایا دیکھو کہ اگر جو ہے کوئی اقتدار مل جائے، اب انسان یہ سوچے کہ ہم جو ہے طاقتور ہیں، تو مولانا نے فرمایا کہ اتنا یاد رکھنا کہ جو سے بھی زیادہ طاقتور پروردگار کی ذات ہے، رب کی ذات ہے۔ لہٰذا جو ہے جب بھی کوئی اختیار تمہیں مل جائے تو یہ نہ سوچنا کہ ہم جو ہے بہت طاقتور ہو گئے۔ تو دیکھیں ظلم جو ہے ظاہر سی بات ہے کہ حاکم بھی کرتا ہے، افراد بھی کرتے ہیں، لوگ بھی ظلم کرتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ کبھی جو ہے بھائی کی طرف سے ظلم ہے، معلوم یہ ہوا کہ ساس جو ہے وہ بہو پہ ظلم کر رہی ہے، کیا ہے شوہر جو ہے معلوم ہوا بیوی پہ ظلم کر رہا ہے۔ تو یہ جو ہے ظلم تو ظاہر سی بات ہے، کبھی جو ہے حاکم کرتا ہے، کبھی جو ہے افراد کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں۔ لیکن جو ہے انسان کو یہ سوچ لینا چاہیے، بہت سے جو ہے ایسے بھی آپ کو مل جائیں گے جو آج جو ہے عورتیں بدمعاشی کی، اگر جو ہے مثال کے طور پہ اگر چائے میں دیر ہو جائے، ٹھنڈی ہو جائے، اگر بہت تخلیق کر دیا تو بات جو ہے وہ سانس پوچھنے لگتی، دعا جو ہے وہ پھیرنے لگتی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں نا بات جو ہے زبان میں لوگ نہیں کہتے ہیں، اگر جو ہے کوئی مل بھی جاتا ہے بات کرتے ہیں یہ بہت منحوس آدمی کہتے ہیں کہ نہیں، بات کو جو ہے غلط چیز ہے نہیں کہنا چاہیے، لیکن جو ہے بات جو ہے وہ کہتے ہیں۔ تو بات جو ہے اس سے بھی ہے کہ جو فتوا دیتے ہیں کہ جو پوچھتے رہتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ جو ظلم ہے ہر طریقے سے افراد خانہ بھی ہے لوگوں میں، یا مثلاً جو ہے بھائی کی طرف سے ظلم ہے، یا مثلاً جو ہے ہمسایہ جو ہے ہمسائے پہ ظلم کر رہا ہے، مثلاً جو ہے ہمسایہ پہ ظلم کر رہا ہے، مثلاً اپنے گھر کا کوڑا جو ہے اس کے دروازے کے سامنے رکھ دے رہا، جب خود پسند نہیں کرتا اس کے دروازے کے سامنے ہو تو پھر جو ہے پڑوسی کے دروازے کے سامنے رکھ رہا ہے، اس کے معنی یہ ہوا کہ وہ جو ہے پڑوسی پہ ظلم کر رہا ہے، بھائی بھی بھائی پہ ظلم کرتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر جو ہے بھائی نے اپنے بھائی کا شکوہ کر دیا، اب معلوم یہ ہوا کہ اب جو ہے اس سے رہنگی اختیار کر لیا، اس طریقے سے صرف جو ہے اشارہ کر دیا ہے۔ اس طریقے سے آپ دیکھیں کہ یہ جو ہے انسان ہے کہ جو ظلم کرتا ہے، لہذا جو ہے انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ جو انسان ظلم کر رہا ہے اس کا نتیجہ جو روایات میں ہے معصومین علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ خود جو ہے اسی دنیا میں دیکھے گا، یعنی اسی دنیا میں جو ہے اسے سزا ملے گی۔ روایات میں یہ ہے کہ یا تو مال کے ذریعے، یا جو ہے اولاد کے ذریعے، یا جو ہے جسمانی جسم کے ذریعے جو ہے اس کا نتیجہ جو ہے اسی دنیا میں جو ہے وہ دیکھے گا۔ تو مظالم اور ظاہر سی بات ہے کہ روایات میں جو ہے معصومین علیہ السلام سے جو روایت ہے، امام معصومین علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو نہ صرف یہ کہ ظالم کے مظلوم کے ساتھ ہوگا، بلکہ جو ظالم کو اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنا، ایسا نہ ہو کہ مثلا جو ہے بعض افراد جو ہے ایسے بھی ہوتے ہیں، مثلا وہ کہتے ہیں کہ ہم سے کیا مطلب، ہم سے جو ہے کوئی سروکار نہیں ہے۔ بعض جو ہے ایسے بھی مل جائیں گے، آج جو ایسے ملیں گے، ارے اب تو ہم بوڑھے ہو گئے، اب 4 دن کی زندگی اور ہے، اب اس مسئلے میں کون پڑے، ایسے بھی جو ہے آپ کو مل جائیں گے۔ تو بہرحال ضروری یہ ہے کہ انسان جو ہے ہمیشہ
مظلوم کے ساتھ ہو اور ظالموں کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرے۔ پروردگار کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ پروردگار جو ظالمین ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا اله الا هو الحي القيوم وآخر الأصحاب القول وهو الغفور الرحيم سبحان من خلقك ورحمته وصفائه كتابه برحمة سبحان من ابتدع نفسه إلا هو واستعين إلا بجنة سبحان من لا يزال ولا معصي إلا كلام رسول وتصديق الذنوب إلا قلبك نشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم كما يكرم الله محمد صلى الله عليه وسلم آپ دیکھیں کہ حسین رعائی کی آسمان فضیلت کے سلسلے سے ہر موقع پہ رسول اسلام نے ذکر کیا اور ظاہر سی بات ہے کہ جو یہ ایام ہے سفر جو ہم کا سفر اور اس تاریخ سے بھی ہم قریب ہو رہے ہیں جو حسین علیہ السلام کا جو ہے اربعین ہے اور ظاہر سی بات ہے کہ جو تاریخ ہے تو جو ایام قریب ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اور جو ہے افراد آشقان امام حسین علیہ السلام موجود ہے اور جو ہے زیارت کر رہے ہیں۔ ہمارا بہت سے افراد جو ہے جانے کی آمادگی میں ہے اور بہت سے افراد جو ہے پہنچ گئے ہیں اور بہت سے افراد جو ہے ظاہر سی بات ہے جو حسین ہے اس کے دل میں جو ہے تمنا ہے یہ طلب ہے لیکن کسی وجہ سے اگر نہ پہنچ پائے تو اسے بھی مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آخر رات سے حدیث ہے کہ جہاں کہیں بھی ہو اپنے شہر میں یا اپنے گھر پہ کہیں بھی ہو کی چھت پہ جا کر اور کربلا کی طرف رک کر کے اگر ہے آپ ہے سوال تو اسے بھی جو ہے بڑی ثواب ملے گا۔ تو عزیزان محترم ظاہر سی بات ہے کہ جو زیارت کے ثواب ہے جو معصومین علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اگر جو ہے کوئی شخص امام حسین کی زیارت کو جائے تو ایک شخص نے چھٹے امام سے سوال کیا کہ مولا زیادہ سے زیادہ جو ثواب ہے وہ جو ہے لیکن کم سے کم جو ثواب ہے مولا کو بتائیے۔ زیادہ سے زیادہ تو ہے ثواب ہے
تو سوال کیا کہ کم سے کم جو ثواب ہے زیارت امام حسین کا، وہ فرمائیے کہ امام نے فرمایا کہ کم سے کم جو ہے ثواب یہ ہے کہ جب زائر گھر سے نکلتا ہے تو پروردگار جو ہے اس کا، اس کے خاندان کا محافظ ہو جاتا ہے، حفاظت کرتا ہے۔ ملائکہ جو ہے وہ جو ہے حفاظت کرتے ہیں ملائکہ، لیکن جو ہے اس موقع پہ وہ جو ہے پروردگار جو ہے وہ محافظ ہو جاتا ہے، پروردگار کی طرف سے جو ہے سپورٹ محافظ ہو جاتا ہے۔ اور فرمایا چھٹے امام نے کہ اگر کربلا میں پہنچے اور 4 مرتبہ تکبیر بلند کرے، 4 مرتبہ تکبیر کہہ کر جب وارد ہو تو فرمایا کہ اس کا ثواب جو ہے 1000 گنا، 1000 زیادہ اس کا ثواب ہوگا۔ اور امام نے فرمایا کہ اگر جو ہے پیدل زیارت کے لیے جا رہا ہے، سفر کر رہا ہے تو اس کا ثواب جو ہے 1000 گنا ہوگا۔ اور پھر امام نے فرمایا کہ اگر پیدل ہو اور پاؤں پر رہنا ہو، ننگے پاؤں جو ہے اگر عقیدت سے چل رہا ہے تو فرمایا کہ اس کا ثواب جو ہے کئی گنا زیادہ ہو جائے گا۔ تو زیارت کے سلسلے سے، زیارت امام حسین کے سلسلے سے آپ دیکھیں گے معصومین علیہ السلام نے جو آگے جو ذکر کیا ہے کہ بے شمار جو ہے ثواب ہے۔ اور بارہا آپ دیکھیں کہ ایک ایسا اجتماع ہے جنہوں جو ہے دنیا کے جو میڈیا والے ہیں دکھاتے نہیں، لیکن بہرحال ہر شخص جو ہے وہ دیکھتا ہے اتنا اجتماع ہے۔ اور ظالم جو ہے آج بھی کوشش کر رہے ہیں، ظالم جو ہے اسلام کے دشمن ہے، جو انسانیت کے دشمن ہے، آج بھی جو ہے وہ گھبرا رہے ہیں کہ کس طریقے سے جو ہے روکا جائے کہ بنی عباس اور بنی امیہ یہ نہیں روک پائے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اب جو ہے اور ایسا ہے کہ جو اسے روک سکے۔ تو بہرحال یہ زیارت کے سلسلے سے یہ ہے رکھتا ہے تو 5ویں امام کا فرمایا ہے کہ اس پہ جو ہے واجب ہے کہ زیارت امام حسین علیہ السلام کربلا جائے۔ تو بہرحال پروردگار کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ پروردگار جتنے بھی ظاہرین جو وہاں پہ موجود ہے، پروردگار انہیں جو ہے تمام عرضی اور تمام کراؤ سے بسم اللہ الرحمن النبي سيدنا فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن المصطفى والحسين السيد المصطفى وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي اللهم صل على
State ke wajib Allah muqaddiran Allah taqabbal صلوات الله عليه وسلم اللهم يكفي الله فإذا القرب إلى النفاس ربكم لعلكم